بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستوں، آج ہم آپ کو جس بہادر شخص کے بارے میں بتانے والے ہیں ان کے بارے میں یہ کہا جائے کہ وہ اسلامی حکومت کے سب سے بہادر سپہ سالار تھے تو یہ شاید غلط نہیں ہوگا، کیونکہ یہ شخصیت کتنی زیادہ بہادر تھی اس بات کا اندازہ صرف اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ بہادری کی وجہ سے ہی اس انسان کا نام شیر خدا رکھ دیا گیا تھا، جس کا مطلب ہوتا ہے اللہ کا شیر۔ انہوں نے مسلمانوں کی جنگ میں اکیلے ہی وہ کردار ادا کیا کہ کئی لوگ مل کر بھی یہ ادا نہیں کر سکتے تھے۔ جس جنگ میں بھی دشمن فوج کو یہ خبر ہو جایا کرتی تھی کہ مسلمانوں کی فوج میں یہ بہادر سپہ سالار موجود ہیں تو دشمن فوج کے لوگوں کے پسینے چھوٹنے لگتے تھے۔ پیارے دوستو، ہم بات کر رہے ہیں اسلام کے چوتھے خلیفہ یعنی حضرت علی شیر خدا، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں۔ شاہ مرداں، شیر یزداں، قوت پروردگار، لا فتح الا علی، لا شیف الا ذوالفقار، جو نہ صرف ایک بہادر اور عقل مند سپہ سالار تھے بلکہ ساتھ ہی ساتھ حد سے زیادہ معلومات رکھنے والے انسان بھی تھے۔ یہی وجہ تھی کہ پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ظاہری طور پر اس دنیا سے پردہ فرما لینے کے بعد جب لوگوں کو کوئی سوال پوچھنا ہوتا تھا تو حضرت علی شیر خدا کے پاس ہی آیا کرتے تھے۔ پیارے دوستوں، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی پیدائش 599 میں عرب کے مکہ شہر میں ہوئی تھی۔ ان کے والد کا نام ابو طالب اور والدہ کا نام فاطمہ بنت اسد تھا۔ رشتے میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نہ صرف چچا جات بھائی تھے بلکہ بعد میں پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے داماد بھی بن گئے تھے، کیونکہ آگے چل کر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی بیٹی یعنی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کا نکاح حضرت علی کے ساتھ کروا دیا تھا۔ کربلا کے میدان میں شہید ہونے والے مشہور حضرت امام حسین حضرت علی کے ہی بیٹے تھے اور وہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بھی نواسے تھے، کیونکہ دوستوں جیسا کہ میں آپ سب کو پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی بیٹی کی شادی حضرت علی سے کر دی تھی۔ جس وقت حضرت علی کی پیدائش ہوئی تھی اس وقت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عمر مبارک 30 سال کی تھی، یعنی کہ حضرت علی پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے 30 سال چھوٹے تھے۔ ساتھ ہی ساتھ پیارے دوستوں آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی گنتی تاریخ میں ان لوگوں کے ساتھ کی جاتی ہے کہ جنہوں نے اسلام کو سب سے پہلے قبول کیا تھا۔ جب حضرت علی نے اسلام قبول کیا تب ان کی عمر مبارک 10 سال کی تھی۔ حضرت علی نے بچپن میں ہی اچھی طرح سے علم حاصل کر لیا تھا، جو کہ اس دور میں حد سے زیادہ بڑی بات ہوا کرتی تھی، کیونکہ کوئی بھی انسان اتنی کم عمر میں پڑھنا لکھنا نہیں سیکھ پاتا تھا۔ ساتھ ہی ساتھ حضرت علی نے اسی عمر میں گھوڑ سواری، تیر اندازی اور تلوار بازی جیسی چیزیں بھی سیکھ لی تھی، جو آگے چل کر نہ صرف ان کی پہچان بن گئی بلکہ ان کو دوسروں سے الگ بھی بناتی تھی۔ 53 سال کی عمر میں جب پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مکہ شہر چھوڑ کر مدینہ کی طرف جانے کا فیصلہ کیا تو ایسے فیصلے کی وجہ سے دوسرے مسلمانوں نے مکہ چھوڑ کر مدینہ کی طرف جانا شروع کر دیا۔ مدینہ میں آباد ہونے کے صرف اور صرف 2 سالوں کے بعد ہی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی سب سے پیاری بیٹی یعنی حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کا نکاح حضرت علی سے کروا دیا۔ جس وقت حضرت علی کا نکاح حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بیٹی کے ساتھ ہوا تھا اس وقت حضرت علی کے پاس صرف اور صرف ایک گھوڑا اور ایک زیرہ موجود تھی۔ حضرت علی نے وہ زیرہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھوں بیچ دی تھی۔ ان کی گنتی اس وقت سب سے امیر مسلمانوں میں کی جاتی تھی۔ حضرت عثمان غنی نے وہ زیرہ 480 درہم میں خریدی تھی اور زیرہ خریدنے کے بعد حضرت عثمان غنی نے اس زیرے کو حضرت علی کو واپس کر دیا تھا کہ یہ میری طرف سے تمہارے نکاح کے لیے تحفہ ہے۔ حضرت علی نے نہ صرف ان پیسوں سے اپنے نکاح کے لیے کچھ سامان خریدا بلکہ اپنے گھر کے خرچے کے لیے بھی پیسے بچائے اور ساتھ ہی ساتھ ان پیسوں سے ہی مدینہ کے لوگوں کے لیے ولیمے کی دعوت کا بھی انتظام کیا تھا۔ نکاح کے کچھ دن بعد ہی اسی سال مسلمانوں کے تاریخ کی پہلی جنگ بھی پیش آئی تھی، یعنی اسی سال اسلام کی پہلی جنگ ہوئی تھی جسے ہم اور آپ جنگ بدر کے نام سے بھی جانتے ہیں، اور یہ وہی جنگ تھی جس کے بارے میں آپ لوگ اکثر سنتے ہوں گے کہ 313 مسلمانوں نے 1000 سے بھی زیادہ دشمنوں کی فوج کو ہرایا تھا۔ دوستوں اس جنگ میں مسلمانوں کی جیت کا سب سے بڑا کردار اگر کسی نے نبھایا تھا تو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے چاچا یعنی حضرت حمزہ اور حضرت علی نے نبھایا تھا۔
था। इसी जंग में भी अबू जहल नाम का मक्का का वो सरदार कत्ल हो गया था कि जो मुसलमानों का सबसे बड़ा दुश्मन उसे माना जाता था। जंग बद्र के बाद भी मुसलमानों ने लगातार कई जंगें लड़ी और लगभग सभी जंगों में हजरत अली न सिर्फ शामिल हुए बल्कि उन्होंने एक अहम किरदार भी अदा किया था। लेकिन हजरत अली को तारीख में जिस जंग की वजह से सबसे ज्यादा याद किया जाता है वो जंग है जंग खैबर, क्योंकि इस जंग में हजरत अली ने नामुमकिन को मुमकिन बना दिया था और मुसलमानों को जीत दिलाई थी। दोस्तों, हुआ ये कि अरब के इलाके में यानी खैबर में 8 किले मौजूद थे जो मुसलमानों की फौज ने इस इलाके पर हमला बोला था। तो वैसे तो लगभग सभी के सभी एक एक करके बड़ी आसानी के साथ किले जीत लिए थे, लेकिन कमूस नाम का किला जो उस वक्त सबसे मजबूत माना जाता था और जिसे जीतना नामुमकिन समझा जाता था, वो आज तक किसी ने भी नहीं जीता था। बहुत ही ज्यादा कोशिश करने के बावजूद भी मुसलमानों की फौज कुछ न कर सकी थी। पहले दिन इस किले पर हमला करने के लिए पैगम्बर हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हजरत अबू बकर सिद्दीक को फौज के साथ भेजा था, लेकिन यह किला फतह ना हो सका था। दूसरे दिन हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हो ने भी एक बड़ी फौज के साथ इस किले पर जबरदस्त हमला कर दिया था, लेकिन वो भी इस किले को फतह करने में कामयाब ना हो सके थे, जिसकी वजह से अब मुस्लिम फौज की हिम्मत टूटती जा रही थी। लेकिन फिर फौरन पैगम्बर हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपनी पूरी फौज को जमा किया और फिर उनसे खिताब किया और अपने लोगों से कहा कि कल मैं अपनी फौज का झंडा एक ऐसे इंसान के हाथ में दूंगा कि जिसके हाथ से ये किला फतह हो जाएगा और अल्लाह और उसके रसूल उससे प्यार करते होंगे और वो भी अल्लाह और उसके रसूल से बहुत प्यार करता होगा। ये सुनकर सारे मुसलमान खुश हो गए और ये ख्वाहिश करने लगे कि काश कल ये फौज का झंडा हमें मिल जाए। लेकिन अगले दिन जब सुबह हुई तो पैगम्बर हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने लोगों से कहा कि हजरत अली किधर हैं? तो ये सुनकर सब लोग ने बताया कि वो इस वक्त हाजिर नहीं है क्योंकि उनकी आंखें दुख रही है। हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने कहा कि जाओ और हजरत अली को बुला कर लाओ। हजरत अली को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सामने पेश कर दिया गया। हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हजरत अली की आंखों में लुआब दहन लगाया और उसके बाद फौज का झंडा हजरत अली के हाथ में दे दिया और यकीनन बिल्कुल वैसा ही हुआ जैसा पैगम्बर हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने कहा था। हजरत अली ने न सिर्फ कुछ वक्त के अंदर ही इस ताकतवर किले को फतह कर लिया बल्कि किले के अंदर मौजूद मरहब नाम के उस पहलवान को भी हराया था कि जिसके बारे में पूरे अरब में ये मशहूर था कि वो 1000 लोगों के लिए अकेला ही काफी है। यही वजह थी कि कोई भी इंसान उससे लड़ने से पहले ही हार मान लिया करता था, लेकिन हजरत अली ने उस पहलवान को भी हरा दिया था। साथ ही साथ हजरत अली ने इस जंग में जो किला था उस किले का एक मजबूत दरवाजा भी था, उसे अकेले उखाड़ कर फेंक दिया था कि जिस दरवाजे को बहुत सारे ताकतवर लोग मिलकर सिर्फ खोला करते थे। ये जंग जीतने के बाद भी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने खैबर में रहने वाले यहूदियों को खैबर में रहने की इजाजत दे दी थी, लेकिन हाँ ये शर्त भी रखी थी कि दोबारा उन लोगों ने अगर मदीना पर हमला करने का सोचा तो उन्हें खैबर से हमेशा हमेशा के लिए निकाल दिया जाएगा। क्योंकि दोस्तों, मुसलमानों की खैबर पर हमला करने की वजह यह थी क्योंकि खैबर में रहने वाले यहूदी दूसरे कबीले के साथ मिलकर मदीने पर चढ़ाई करने का सोच रहे थे, लेकिन उससे पहले ही मुसलमानों ने उन लोगों पर हमला कर दिया था। 11वीं हिजरी में जब हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर्दा कर गए तो हजरत अली बहुत परेशान हुए क्योंकि ये हजरत अली की जिंदगी का सबसे बड़ा सदमा था। तारीख दानों का मानना है कि पैगंबर हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को उन्होंने ही गुस्ल दिया था। न सिर्फ गुस्ल दिया था बल्कि कब्र मुबारक में भी हजरत अली ने ही उतारा था। प्यारे दोस्तों, अब बात करते हैं हजरत अली के जिंदगी के सबसे अहम पहलू के बारे में, यानी कि हजरत अली के खिलाफत के बारे में। वैसे तो हजरत अली की खिलाफत लगभग 4 से 5 साल तक ही रही थी, लेकिन ये पूरा का पूरा दौर इतनी मुश्किलों से भरा हुआ था कि हजरत अली की जगह कोई दूसरा इंसान होता तो शायद काबू नहीं कर पाता। क्योंकि दोस्तों, हजरत अली के दौर में मुसलमानों के दुश्मनों ने मुसलमानों से लड़ने का एक नया तरीका ढूंढ लिया था, और वो तरीका ये था कि वो मुसलमानों से खुलेआम लड़ने की बजाय खुद मुसलमान बनकर मुसलमानों की फौज में घुस जाया करते थे और अंदरूनी तौर पर मुसलमानों की फौज को खोखला करते थे। और इन्हीं तमाम चीज़ों की वजह से हजरत अली के दौर में ही इस्लाम की पहली जंग हुई थी जो मुसलमानों ने मुसलमानों के खिलाफ लड़ी थी, यानी मुसलमानों की तलवार खुद मुसलमानों पर उठ गई थी।
اور یہ صرف اور صرف ایک بار نہیں بلکہ ایسا 2 بار ہوا تھا، جس کے نتیجے میں ہزاروں مسلمانوں کو اپنی جان گنوانی پڑی تھی۔ اور یہ سب کچھ ان لوگوں کی وجہ سے ہوا تھا کہ جو اندرونی طور پر مسلمان نہیں تھے لیکن مسلمان بن کر مسلمانوں کی فوج میں گھس کر بغاوت کیا کرتے تھے۔ حضرت علی کا خلافت کا دور بڑا ہی مشکل تھا کیونکہ خارجیوں کی بھی سازشیں حد سے زیادہ بڑھ گئی تھی۔ آخرکار ایک دن جب حضرت علی فجر کی نماز پڑھنے کے لیے جا رہے تھے تو عبد الرحمن ابن ملازم نام کے ایک خارجی نے حضرت علی کے اوپر حملہ کر دیا۔ یہ حملہ ایک ایسی تلوار کے ذریعے سے کیا گیا تھا کہ اس تلوار کے اوپر زہر لگایا ہوا تھا۔ حملہ کرنے والے انسان عبد الرحمن ابن ملازم کو فوراً گرفتار کر لیا گیا تھا۔ اور پیارے دوستوں، آخر میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اس زخم کی وجہ سے شہید ہو گئے تھے۔ جس وقت حضرت علی کی شہادت ہوئی اس وقت ان کی عمر لگ بھگ 63 سال کی تھی اور یہ مہینہ رمضان کا تھا۔ پیارے دوستوں، حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ ایک بہادر سپہ سالار تھے۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہم مسلمان بحیثیت قوم دنیا کی تمام قوموں میں افضل ترین ہیں، اسی لیے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے آخری پیغمبر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی امت ہیں، جنہیں اللہ تعالیٰ نے دونوں جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے، اور اسی لیے کہ ہماری کتاب اللہ تعالیٰ کی آخری کتاب قرآن مجید ہے جو پوری دنیا کے لیے علم و ہدایت کا سرچشمہ ہے۔ الحمدللہ ہماری قوم کا ایک شاندار ماضی ہے، اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بعد ہماری قوم میں ایسے بے نظیر اور باکمال ہستیاں گزری ہے جن کے مقابلے میں دنیا کی بڑی سے بڑی شخصیت بھی حقیر نظر آتی ہے، لیکن بدقسمتی سے ہم نے ان عظیم ہستیوں کو فراموش کر دیا ہے جنہوں نے اپنے کردار اور عمل سے ہماری قوم کو پوری دنیا کی قوموں میں عزت و شہرت دی، اور جن کے کارناموں پر دنیا آج تک حیران ہے۔ زندہ رہنے اور ترقی کا جذبہ رکھنے والی قومیں اپنے ماضی اور مشاہیر لوگوں کو کبھی فراموش نہیں کرتی بلکہ ان کے کارناموں پر فخر اور سینہ تان کر خود کو ہمیشہ سر بلند کرنے کی کوشش میں مصروف رہتی ہے۔ نتیجے میں قوم کے بچے کے دل میں ان مشاہیر کے لیے نہ صرف احترام اور تعظیم کے جذبات پیدا ہوتے ہیں بلکہ ان میں یہ ولولہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ اپنے مشاہیر کی طرح وہ بھی عظیم الشان اور ناقابل فراموش کارنامے انجام دیں اور اپنے مشہور اسلاف کی طرح تاریخ کے پنوں میں ہمیشہ زندہ رہے۔ کسی بھی کام کا عتیت اس کے مستقبل کا بنانے والا ہوتا ہے۔ ہماری یہ ویڈیو بچوں کو ان کے اسلاف اور مشاہیر کے کارناموں سے واقف کرانے کے لیے بنائی گئی ہے تاکہ بچوں میں جذبہ عمل پیدا ہو اور اپنے بزرگوں کے کارناموں سے حوصلہ پا کر ان کی رگوں میں وہ خون پھر سے دوڑنے لگے جو موجودہ تہذیب اور ماحول کے سرد ہوا نے ختم کر دیا ہے۔ اور اپنی قوم کے نونہالوں کے لیے اس سلسلے کی شروعات مشاہیر اسلام کے کارناموں سے کر رہے ہیں۔ ہمیں پورا یقین ہے کہ ہماری محنت بیکار نہیں جائے گی۔ ان مشہور ہستیوں کی زندگیاں اور قربانیاں ہمارے لیے مشعل راہ ہے۔ پیارے دوستوں، اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اس ویڈیو کو لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا، اور پاس میں دیے بیل آئیکن پر ضرور کلک کر دیجیے گا تاکہ ہماری نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو ہر وقت ملتی رہے۔ تو دوستوں، ہم ملتے ہیں پھر کسی نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے السلام علیکم